السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ استاد۔ مرحبا بعودتکم ایها الطلاب الكرام الى درس الحدیث من جدید، فحیاکم اللہ تعالی وجزاکم اللہ احسن الجزاء فی الدنیا والآخرہ، داعین اللہ جل جلالہ ان یبارک لنا فی هذه العلوم وان یسهل علینا هذه الدروس۔ رب زدنی علما، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ اللهم انا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ اللهم انا نعوذ بك من علم لا ينفعنا، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ رب اغفر وارحم انت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم انت الاعز الاکرم۔ عزیز طلباء، بحمد اللہ تعالی و بعونہ جل وعلا، مشکات المصابیح کے سلسلہ دروس کا یہ ایپیسوڈ نمبر 55 ماشاء اللہ، سبق نمبر 55 ہمارے پاس ہے، سامنے ہے، اور آج کے سبق کے حوالے سے ہمارے زیر مطالعہ احادیث 3384 سے 3396 تک ہم حسب معمول احادیث کے اردو ترجمہ پر فوکس رکھتے ہوئے بفضل اللہ تعالی و بعونہ جل وعلا قابل وضاحت عبارات و الفاظ کی قدر وضاحت کریں گے، اور اگر ضرورت محسوس ہوئی تو حدیث کی اسنادی حیثیت کی بھی نشاندہی کی جائے گی۔ آتے ہیں آج کے سبق کے حوالے سے، اور جیسا کہ آپ کو شاید معلوم ہو کہ گزشتہ کل کے سبق میں سے ایک حدیث ذکر کرنے سے رہ گئی تھی، وہ بھی ہم انشاءاللہ پہلے مطالعہ کریں گے، اس کے بعد پھر آج کے سبق کے حوالے سے ہم دیکھیں گے پہلی حدیث الفصل الثانی میں پہلی کون سی ہے۔ یہ ہمارے پاس حدیث آئی ہے، میں آپ سے شیئر کیے دیتا ہوں۔ جی، کتاب العتق کے بارے میں، غلام آزاد کرنا، اس بارے میں یہ کتاب ہے۔ کتاب النکاح ختم ہو چکا ہے اور نیا چیپٹر آ گیا ہے۔ اس میں یہ حدیث وان ابی غر ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت مروی ہے۔ قال، کہتے ہیں، سالت النبی، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا، ای العمل افضل، کون سا عمل زیادہ فضیلت والا ہے؟ قال، آپ نے فرمایا، ایمان باللہ و جہاد فی سبیلہ، اللہ پر ایمان لانا اور اسی کی راہ میں جہاد کرنا۔ قال، کہتے ہیں، قل، تو میں نے کہا، فَأَيُّ الرِّقَابِ أَفْضَلُ، کون سی گردنوں میں سے کون سی گردن آزاد کرنا سب سے زیادہ فضیلت رکھتی ہے؟ قال، آپ نے فرمایا، اغلاها ثمنا، جو قیمت کے اعتبار سے سب سے مہنگی یا قیمتی ہو، یعنی جو غلام بڑا تنومند، جوان، تندرست و توانا، اللہ اکبر، اور قیمت زیادہ رکھنے والا، وَأَنفَسُهَا عِنْدَ أَهْلِهَا، اور اپنے مالکوں کے ہاں، جو ان کے مالک ہیں، اہل، ان کے ہاں اس کی بڑی قدر ہو، یعنی بڑا وہ پسندیدہ ہو اپنے اہل کے ہاں۔ قل، تو پھر میں نے کہا، فَإِن لَّمْ أَفْعَلْ، اگر یہ میں عمل نہ کر پاؤں، قال، آپ نے فرمایا، تُعِينُ صَانِعًا، تو پھر تو ایسے کر کہ تم کسی کی مدد کرو کوئی چیز بنانے میں، کسی کام کرنے والا جو صانع ہے، کوئی کارخانے میں، کوئی فیکٹری میں، کوئی کہیں کسی ادارے میں، تو اس کی مدد کر۔ او تصنع لأخرق، یا تو بنا دے، لأخرق، اس شخص کے لیے کوئی چیز جو وہ چیز بنانے سے عاجز ہو۔ لأخرق، اخرق کے لیے تو چیز کوئی بنا ڈالے جو وہ خود نہیں بنا سکتا۔ قل، تو میں نے کہا، فَإِن لَّمْ أَفْعَلْ، اگر میں یہ بھی نہ کر پاؤں، قال، آپ نے فرمایا، تو پھر یہ کرو، تَدَعُ النَّاسَ مِنَ الشَّرِّ، کہ لوگوں کو شر سے، اپنے کسی بھی قسم کی تکلیف یا شر سے دور رکھ، بچا۔ فَإِنَّا صَدَقَةٌ، تو یہ ایک صدقہ ہے، تَصَدَّقُ بِهَا عَلَى نَفْسِكَ، جس کے ذریعے تو اپنی جان پر ہی صدقہ کرے گا۔ متفق علیہ۔ 33 حدیث ہے، اور اس میں یہ الفاظ، عزیز طلبہ، تَدَعُ النَّاسَ مِنَ الشَّرِّ فَإِنَّهَا صَدَقَةٌ تَصَدَّقُ بِهَا عَلَى نَفْسِكَ، پورے الفاظ جو ہیں ان کو آپ انڈر لائن کیجئے،
اور ان کا ترجمہ اپنے ذہن میں رکھیے، اور حدیث کی عبارت اغلاها ثمنا وانفسها عند اهلها کا ترجمہ بھی ذہن میں رکھ لیجئے، انڈر لائن کیجئے عبارت کو کہ جیسے غلام کی قیمت زیادہ ہو اور وہ اپنے اہل یعنی مالکوں کے ہاں بھی بہت قیمتی ہو، پسندیدہ ہو، قابل قدر ہو۔ آتے ہیں الفصل الثانی، اسی باب کتاب العتق جو کتاب ہے اس میں دوسری فصل آ گئی ہے۔ وعن البراء بن عازب، براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، قال کہتے ہیں جاء اعرابی الی النبی کہ ایک بدوی آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، فقالا تو کہنے لگے علمنی مجھے تعلیم دیجئے اے اللہ کے نبی، عملاً ایسے کام کی یدخلنی الجنت جو مجھے جنت میں داخل کر دے۔ قالا آپ نے فرمایا لائن کنتا اگرچہ تو نے اکثر تا الخطبہ بات تو مختصر کی ہے، اکثر تا الخطبہ خطبہ جو ہے وہ بڑا تو نے مختصر دیا ہے، کیا مطلب بات مختصر کی ہے، لقد اعرضت المسألہ لیکن تو نے جو بات پوچھی ہے وہ بڑی قیمتی ہے، بڑا ہی اہم مسئلہ تو نے جو ہے وہ پیش کیا ہے پوچھنے کے لیے۔ تو پھر یہ کرو کہ لقد اعرضت المسألہ آتک النسمۃ، تو ہر ذی روح کو آزاد کر، جو بھی روح والی چیز ہے اس کو آزاد کر دے، اس میں سر فہرست انسان ہے۔ الوقوف، اچھا جی، وفک کر رقبتا، اور گردن کو بھی آزاد کر، ہر ذی روح والے کو آزاد کر، اور اسی طرح گردن کو بھی آزاد کرا دے۔ قال اولیس واحدا، کہنے لگا کہ یہ دونوں ایک ہی چیز نہیں ہے، گردن ذی روح کو آزاد کرنا اور گردن کو آزاد کرنا، فرق کیا ہے؟ قال آپ نے فرمایا لا نہیں، عتق النسمۃ ذی روح، ہر روح والی چیز کو آزاد کرنا یہ ہے ان تفرد بعتقها کہ تو اکیلا ہی اس کو آزاد کر دے، کسی اور کو شامل نہ کر، تو اکیلا ہی اس کو آزاد کر۔ وفک الرقبۃ، اور فک الرقبہ گردن کو آزاد کرنا چھڑانا یہ ہے ان تعین فی ثمنها کہ تو اس میں اپنا حصہ ڈال قیمت دے کر، یعنی دونوں اگر صورتیں ہیں کہ اگر تو اکیلا کسی کو آزاد کر سکتا ہے تو اس کو آزاد کر، اور اگر تو کسی گردن میں حصہ ڈال کر اس کو چھڑانے میں کسی کو آزاد کروا سکتا ہے تو یہ بھی کر، تو دونوں میں فرق ہوا۔ فک الرقبۃ ان تعین فی ثمنها، گردن کو چھڑا لے یہ کہ تو مدد کر اس کی قیمت کی ادائیگی میں، دوسروں کی بھی، تاکہ مل کر وہ اس کو آزاد کرا دیں۔ والمنحۃ، اور تو یہ بھی کر کے تو دے اپنا ہدیہ یا تحفہ کسی کو، الوقوفہ ایسا جانور جو کہ بڑا ہی دودھ دینے والا ہو، بھرا ہوا دودھ دینے والا، سیراب کر دینے والا، الوقوف۔ والفی علی ذی الرحم، اور تو معاف کر دے، درگزر کر دے، علی ذی الرحم خونی تعلق والے رشتہ دار کو، الظالم جو ظلم و زیادتی بھی کرتا رہا ہے، ظلم و زیادتی کرنے والے خونی رشتہ دار کو بھی تو معاف کر دے۔ بہت بڑا کام ہے، بہت بڑا یہ عمل ہے، بہت بڑا باعث اجر عمل ہے کہ طاقت رکھتے ہوئے بھی کوئی اس سے انتقام لیتے ہوئے بھی تو معاف کر دے۔ فَإِن لَمْ تُطِقْ، تو اگر تو اس عمل کی یا یہ کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، فَإِن لَمْ تُطِقْ ذَلِكَ، تو پھر یہ کرو، نیچے آ جاؤ اور آسان کام کی طرف آ جاؤ۔ فَأَطْعِمِ الْجَائِعَ، تو بھوکے کو کھانا کھلا دے اگر کوئی مل جائے۔ وَاسْقِ الظَّمْآنَ، اور پیاسے کو پانی پلا دے۔ وَأَمُرْ بِالْمَعْرُوفِ، اور نیکی کا حکم کر۔ وَانْہَ عَنِ الْمُنْکَرِ، اور برائی سے روک۔ فَإِن لَمْ تُطِقْ ذَلِكَ، تو اگر تو یہ بھی کرنے کی طاقت نہ رکھتا ہو یا نہ کر سکے، فَكُفَّ لِسَانَكَ، تو اپنی زبان کو روک لے، الا من خیر، سوائے بھلائی اور خیر کی بات کے، خیر و بھلائی کی بات کے علاوہ زبان کو روک دے جس میں خیر نہیں، برکت نہیں، بھلائی نہیں۔ رواہ البیہقی فی شعب الایمان، امام بیہقی نے شعب الایمان میں اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ اللہ اکبر۔
3384 آتک النسمتا و فکر رقبتا، ان الفاظ کو انڈر لائن کیجئے اور ترجمہ ذہن میں رکھیے۔ ذی روح کو آزاد کر اور گردن کو غلامی سے آزاد کروا یا چھڑا لے۔ آگے عزیز طلبہ حدیث آئی ہے 3385 وان عمرو بن عباسہ تھا، سیدنا عمر بن عباسہ عمر بن عباسہ سے یہ روایت مروی ہے ان النبی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال من بنا مسجدن، جس شخص نے مسجد بنائی، لیذکر اللہ فیہ، کہ اس میں اللہ کا ذکر کیا جائے، بنی لہ بیت فی الجنہ، تو اس کے صلہ میں اس کے لیے جنت میں ایک محل بنایا جائے گا۔ ومن اعتق، گھر، ومن اعتق نفسا مسلمتا، اور جس شخص نے کوئی مسلمان گردن آزاد کی، مسلمان غلام، کانت فدیتہ من جہنم، تو وہ اس کے حق میں جہنم سے ایک اعتبار سے فدیہ بن جاتا ہے، جہنم سے آزادی کا۔ ومن شاب شیبۃ فی سبیل اللہ، اور جو جوان ہوا اللہ کی راہ میں، یا جس نے جوانی اللہ کی راہ میں گنوا دی، کھپا دی، اللہ اکبر، اور بوڑھا ہو گیا۔ اصل میں شابہ شیب، یشیب و شیبتن کا مطلب بوڑھا ہو جانا، جوانی کی مراحل، قوتیں، طاقتیں، ان کو بسر کر کر کے، بات کر لوں ایک منٹ۔ ومن شاب شیبۃ فی سبیل اللہ، جو بوڑھا ہو گیا اس اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے، کانت لہ نور یوم القیامہ، تو وہ یہ عمل اس کا جوانی کا جو ہے، جہاد کرتے ہوئے بوڑھا ہو جانا، قیامت کے دن اس وقت روشنی اور نور کا سبب ہوگا جب بڑے ہی اندھیرے ہوں گے۔ رواہ فی شرح سنہ، امام بغوی رحمہ اللہ نے اس کو شرح سنہ میں روایت کیا ہے، 3385 حدیث۔ اور یہ ومن شاب شیبۃ فی سبیل اللہ کانت لہ نورا یوم القیامہ، اس پوری جو عبارت ہے اس کو انڈر لائن کیجیے اور اس کا ترجمہ ذہن میں رکھیے جی۔
جی عزیز طلبہ آتے ہیں، ذرا کچھ کال آ گئی تھی اس لیے میں نے ذرا آپ سے معذرت، کچھ گیپ آ گیا ہے۔ آپ سن رہے ہیں؟ جی استاد سن رہے ہیں۔ بارک اللہ فیکم۔ یہ حدیث پوری ہو گئی ہے میرا خیال ہے۔ آگے الفصل الثالث، اسی فصل آ گئی ہے 3386، وان الغریف بن عیاش الدیلمی۔ غریف بن عیاش دیلمی رحمہ اللہ سے یہ روایت مروی ہے۔ قال کہتے ہیں کہ اتینا واثلہ بن الاسقع، کہ ہم سیدنا واثلہ بن اسقع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں آئے۔ وقلنا، تو ہم نے کہا، حدثنا حدیثا، ہمیں کوئی ایسی حدیث سنائیے، بیان کیجئے، لیس فیہ زیادۃ ولا نقصان، کہ جس میں نہ کوئی زیادتی ہو اور نہ کوئی کمی ہو، یعنی جس میں کمی بیشی نہ ہو۔ اب ظاہر ہے یہ بات انہوں نے جب کہی تو انہیں تو ناراض تو انہوں نے نہیں تھا کہ ایک تو حدیث پوچھ رہے ہو اور ایک پھر اس میں کہ کمی بیشی نہ ہو، کہ میں کمی بیشی کر کے اس کو جو ہے وہ سناؤں گا۔ فغاضبا، تو وہ صحابی رسول تھے واصلہ بن اسقع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو وہ ناراض ہو گئے ان کے اس طرح سوال کرنے پر۔ وقالا، اور کہا، آگے سے انہوں نے کہا ناراضگی میں، ان احدکم، تم میں سے ایک جو ہے، لیقرأ مصحفہ، وہ مصحف پڑھتا ہے، تم میں سے کوئی ایک البتہ پڑھتا ہے وہ مصحف، ومصحفہ معلق فی بیتہ، اس حال میں کہ اس کا مصحف جو ہوتا ہے وہ لٹکا ہوتا ہے، یہ لٹکا دیا گیا ہوتا ہے، فی بیتہ، اس کے گھر میں، فیزید و ینقص، تو وہ کمی بیشی کرتا ہے، کبھی زیادہ کر دیتا ہے اس میں، کبھی کمی کرتا ہے، یعنی وہ الٹا انہوں نے ناراضگی کے ساتھ اس طرح کی بات کہی کہ وہ احتیاط نہیں برتتے اور مصحف ان کے پاس ہوتا ہے۔ فقلنا، تو ہم نے جب یہ سنا تو کہا، انما اردنا حدیثا سمعتہ من النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہم نے تو صرف یہ چاہا تھا آپ سے یہ کہنا یا پوچھنا کہ اردنا حدیثاً، ایسی حدیث ہو جن کو آپ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہو، یعنی ہو سکتا ہے کہ آپ ہمیں کوئی ایسی بات بتا دیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی سے آپ نے سن لی ہو تو وہ ہمیں بیان کر دیں، یا ہمارا یہ بھی مطلب تھا کہ اگر آپ اس کو روایت بالمعنی، الفاظ بدل کر بھی بیان کریں تو وہ ہو بالکل مفہوم کے اعتبار سے درست اور صحیح، یہ ہمارا مقصود تھا۔ بہرحال بات آئی گئی کر لی، صحابہ اور تابعین آپس میں ان کے اندر جو اخلاص تھا اور ان کے اندر ایک دوسرے کی جو ناراضی ہوتی تھی یہ دین کے نام پر ہوتی تھی، اور پھر وہ فوراً اللہ کی طرف رجوع کرتے اور ایک دوسرے کو معاف کر دیتے، دل صاف ہو جاتے۔ آگے پھر ساتھ ہی انہوں نے حدیث بیان کی۔ فقال، کہنے لگے، اتینا رسول اللہ، کون کہتے ہیں اب؟ واثلہ بن اسقع رضی اللہ عنہ، کہ ہم آئے، حاضر ہوئے رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک بار، فی صاحب لنا، اپنے ایک ساتھی کی بابت، اپنے ایک صاحب یا آدمی کے بارے میں، اوجب یعنی النار بالقتل، جس نے واجب کر لیا تھا، مطلب یہ کہ آگ کو، کسی کو قتل کر کے، جس نے اپنے آپ پر آگ کو واجب کر لیا تھا قتل کر کے۔ فقال، تو آپ نے پھر جواب میں یہ فرمایا، اعتقو عنہ، کہ اس کی جانب سے، اس کی طرف سے جو ہے وہ گردن آزاد کرو، اس کی طرف سے غلام آزاد کرو، یعتق اللہ، اللہ پاک آزاد کر دے گا، بکل عضو منہ، اس غلام کے ہر جسم کے جوڑ کے بدلے میں، عضواً منہ، اس کے عضو کو، اس کے جسم کے حصے کو، من النار، آگ سے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حال انہیں بتایا۔ رواہ ابو داود والنسائی، امام ابو داود اور امام نسائی رحمہم اللہ دونوں نے اس حدیث کو روایت کی ہے، 3386 حدیث۔ تو حدیث کی سند جو ہے یہ حسن ہے، یعنی صحیح ہے۔ تو عزیز طلبہ، واثلہ بن اسقع رضی اللہ عنہ یہ سمجھے تھے، جیسا کہ میں نے بات کہی ہے، کہ غریف جو ہیں، جو پوچھنے والے ہیں مجھ سے حدیث کی بابت، ان کی مراد یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ بیان ہی بیان کرو، تو اس پر وہ ناراض ہو گیا سمجھ کر کے جیسا کہ میں نے اللہ کے رسول کی حدیث میں کوئی کمی بیشی یا کمی زیادتی کرنی ہے، میں نے یہ پہلے بات کہی ہے۔ مگر مقصد یہی تھا کہ اگرچہ روایت بالمعنی بھی ہو، یعنی الفاظ اگر اپنے آپ کے ہوں اور معنی مفہوم وہی ہو جائے، تو مفہوم میں، معنی میں کمی بیشی نہ ہو، اگرچہ الفاظ جو ہیں وہ مختلف ہی ہو جائیں۔ تو بہرحال
کوئی بھی مراد لی جا سکتی ہے کہ جس سے وہ اپنا اگر ان پر اعتبار یا اعتماد نہ کرتے ہوتے صحابی رسول پر تو ان سے پوچھتے کیوں؟ تو یہ بات صرف احتیاط کی تھی جو کہ ان کی زبان سے نکلی، اور انہوں نے فوراً اس کا تدارک کیا، اور انہوں نے بھی آگے سے اپنا دل صاف کیا اور فوراً حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر دی۔ حدیث صحیح ہے، حسن ہے۔ اور بڑی عجیب بات ہے، دیکھو قتل کا جو بوجھ ہے، بار ہے، وہ اتنا بڑا ہے، تو اس کے بدلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی، اعتقوا عنہ یؤتک اللہ بکل عضو منہ عضوا منہ من النار۔ جی 3387 ون سامورا بن سامورا بن جندب رضی اللہ عنہ سے یہ روایت ہے، قال وہ کہتے ہیں قال رسول اللہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، افضل صدقۃ الشفاعۃ بها، افضل ترین صدقہ، سب سے فضیلت والا وہ صدقہ ہے الشفاعۃ، کہ کوئی کسی کی سفارش کرے اور اس سفارش کے ذریعے تفک و رقبہ، تو کوئی گردن کسی کی آزاد ہو جائے، یعنی کوئی غلام ہے پھنسا ہوا تو اس کو آزاد کر دیا جائے یا اس کی گردن آزاد کی جائے سفارش کے ذریعے، تو بہترین وہ صدقہ ہے۔ رواہ البیہقی فی شعب الایمان، امام بیہقی نے اسے شعب الایمان میں ذکر کیا، روایت کیا ہے رحمہ اللہ۔ تو حدیث کی سند انتہائی ضعیف ہے، یہ جو امام بیہقی کی ہے انتہائی ضعیف ہے، اس لیے کہ سند کی جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ اس میں ابو بکر الحذلی متروک راوی موجود ہے، ٹھیک ہے جی، ابو بکر الحذلی ذہن میں رکھیے گا۔ اور آگے ہے باب اعتاق العبد المشترک وشرع القریب والعتق فی المرض، بڑا ہی معروف باب ہے، اس کا بھی ہماری عملی زندگی کے ساتھ خاصا تعلق ہے کہ مشترک غلام، باب اعتاق العبد المشترک، مشترک غلام یعنی جس کے کئی مالک ہوں، اس کو آزاد کرنے کے بابت، وشرع القریب، اور قریبی رشتہ دار کو خریدنا، کوئی خرید لے اپنے قریبی عزیز کو جس کا اس کے ساتھ تعلق ہے خونی، والعتق فی المرض، اور اسی طرح آزاد کرنا کسی کو اپنی بیماری میں، ایسی بیماری کی جس میں زیادہ تر امکان ہو کہ وہ اس دنیا سے جا رہا ہے یا قریب المرگ ہے۔ تو بڑی اہم حدیثیں اس میں آئی ہیں۔ الفصل الاول، پہلی فصل آئی ہے 3388، وعن ابن عمر، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من اعتق شرکا لہ فی عبد، جس شخص نے ایسا غلام آزاد کیا، اعتق شرکا لہ جس میں اس کا حصہ ہے، من اعتق شرکا لہ فی عبد، ایسے غلام میں جس میں اس کے لیے حصہ ہے اور بھی شریک ہیں، اس نے اس کو آزاد کر دیا اپنے حصے کو، وَقَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَ الْعَبْدِ، اور اس کے پاس اتنا مال بھی ہے جو کہ اس پورے غلام کی قیمت کو پہنچ جاتا ہو، اتنا مال اس کے پاس ہے، یعنی اہل ثروت میں سے ہے، مالدار ہے۔ تو آپ نے فرمایا قُوِّمَ الْعَبْدُ عَلَيْهِ قِیمَةَ عَبْدِ عَدْلٍ، تو اس غلام کی جو صحیح قیمت ہے، مناسب قیمت، عادل منصفانہ قیمت، وہ اس کی مقرر کی جائے گی، قُوِّمَ الْعَبْدُ عَلَيْهِ قِیمَةَ عَدْلٍ فَأُعْطِیَ شُرَکَاؤُهُ حِصَصَهُمْ، اور اس قیمت جو ہے وہ اس غلام کے جو بقیہ شرکا ہیں، جو بقیہ اس کے ایک یا دو یا تین جتنے بھی مالک ہیں، ہاں جی، وہ مشترک غلام کے، ان کو ان کے حصوں کے مطابق وہ قیمت جو ہے وہ دے دی جائے گی۔ فَأُعْطِیَ شُرَکَاؤُهُ حِصَصَهُمْ وَأَعْتَقَ عَلَيْهِ الْعَبْدُ، اور وہ اس پر جو غلام ہے وہ مکمل طور پر آزاد ہو جائے گا۔ وَإِلَّا، وگرنا، فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ، اگر وہ نہ دے پائے یا اس کے پاس پورے غلام کی قیمت کے برابر مال نہ ہو، اور وہ بقیہ جو مالک ہیں ان کو وہ ان کے حصوں کے مطابق قیمت نہ ادا کر سکے، تو اس کا اپنا حصہ ہی آزاد ہوگا، بقیہ جو ہیں وَإِلَّا فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ، وہی حصہ اس سے آزاد ہوگا جو اس نے اپنا آزاد کیا ہوگا، بقیہ وہ آقاؤں کا اسی طرح وہ
مالکوں کا وہ غلام رہے گا۔ متفق علیہ۔ تو حدیث کے من جملہ فوائد میں سے یہ بھی ہے کہ حدیث کا مطلب اگر ایک غلام کے متعدد مالک ہوں اور ان میں سے ایک شخص اپنا حصہ آزاد کرے تو اگر وہ مالدار ہے تو پورا غلام آزاد ہوگا، اور دوسرے حصہ داروں کے حصے بھی وہ اپنی جیب سے ہی ادا کرے گا۔ اور اگر آزاد کرنے والا مفلس غریب ہو تو صرف اسی کا اپنا حصہ ہی آزاد ہو سکے گا، اور وہ غلام آزادی تک اپنے بقیہ مالکوں کی خدمت کرے گا۔ وہی بات آئی، وان نبی ہریرہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت عن النبی، واللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مرفوع روایت کرتے ہیں، قال من اعتق شخصا، آپ نے فرمایا کہ جس نے آزاد کیا حصہ فی عبد، کسی غلام میں اپنا حصہ جو ہے، ہاں جی، اوتے کا کلو ہو، تو وہ سارے کا سارا جو ہے اس کو آزاد کیا جائے گا اس غلام کو۔ ان کان لہ مال، اگر اپنا حصہ آزاد کرنے والے کے پاس اتنا مال ہوگا۔ فإن لم یکن لہ مال، اور اگر اس کے پاس اس قدر مال نہ ہو تو اس تو سعی العبد، تو غلام سے کہا جائے گا کہ تم محنت کرو اور محنت پر اجرت لو، غیر مشقوق علیہ، لیکن اس پر مشقت نہیں ڈالی جائے گی، غیر مشقوق علیہ، غلام پر بغیر مشقت ڈالے اس سے یہ مطالبہ کیا جائے گا کہ تم محنت کرو اور اپنے آپ کو آزاد کروا لو پورا، جزوی غلام رہنا اچھی بات نہیں۔ متفق علیہ۔ تو حدیث کے الفاظ من اعتق شخصا فی عبد، اس کا ترجمہ ذہن میں کیجئے کہ جس نے کسی غلام میں اپنا حصہ آزاد کروایا یا کر لیا۔ آگے ہے حدیث، عزیز طلبہ، عن عمران ابن حسین ان رجلا اعتق ستۃ مملوکین له عند موته، عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک آدمی نے آزاد کیے 6 غلام، ستۃ مملوکین لہو، اپنے، عند موت، اپنے موت، قریب المرگ تھا، اپنی موت کے وقت، ہاں جی، دنیا سے جاتے ہوئے، جانے سے پہلے اس نے 6 اپنے غلام آزاد کر دیے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُمْ، اور ان 6 غلاموں کے علاوہ اس کا اور کوئی مال نہیں تھا، گویا کہ وہ راسا بالکل محروم، کنگال۔ فَدَعَا بِهِمْ رسول اللہ، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو بلا بھیجا، ان سارے غلاموں کو حاضر کیا۔ فَجَزَّأَهُمْ أَثْلَاثًا، تو ان کو 3 حصوں میں بانٹا، 2 2 4 2 6، یعنی 3 حصوں میں۔ ثم اقرع بینہم، پھر ان کے درمیان قرعہ ڈالا، فاعتق اثنین، اور 2 جو تھے قرعے کے ساتھ، 2 جو ہیں ان کو آزاد کر دیا، ان میں سے جو جوڑے بنائے تھے 2 2 4 2 6، ان میں سے ایک جوڑا جو ہے وہ قرعے میں آزاد کر دیا۔ وارق اربعۃ، اور 4 جو ہیں ان کو غلام ہی رکھا، غلام ہی بنائے رکھا۔ وقال له قولا شدیدا، اور سخت ترین بات کہی اس کو جو کہ وہ وصیت کرنے والا یا آزاد کرنے والا تھا، قریب المرگ۔ رواہ مسلم، اس امام مسلم نے روایت کیا ہے، ورواہ النسائی عنہ وذکر، اور امام نسائی نے بھی انہی سے ہی روایت کی ہے، عمران بن حسین سے، اور یہ الفاظ ذکر کیے ہیں، لقد حممت اللہ اصلی علیہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تحقیق میں نے ارادہ کر لیا تھا کہ میں اس پر نماز جنازہ بھی نہ پڑھوں، جس نے یہ حرکت کی، انداز اپنایا ہے کہ سارے کے سارے جو ہیں وہ اپنے ورثاء کے ہوتے ہوئے غلام آزاد کر دیے۔ بدلا، ان الفاظ کے بدل میں، وقال له قولا شدیدا، یہ اوپر جو حدیث ہے امام مسلم کی، اس میں قولا شدیدا کے بجائے امام نسائی کی روایت میں لقد حممت اللہ صلی علیہ کے الفاظ ہیں۔ وفی روایت ابی داود، اور امام ابو داود کی ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں، قال، آپ نے فرمایا، لو شہدتہ، اگر میں اس کے پاس حاضر ہو جاتا، قبل ان یدفن، اس کی تدفین سے پہلے، اس سے پہلے کہ اس کو دفن کیا جائے، لم یدفن فی مقابر المسلمین، تو اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن ہی نہ کیا جاتا، یعنی اس قدر شدید وعید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی اس کے لیے۔ تو معلوم ہوا کہ ایک حدیث کے الفاظ وارق اربعۃ کا مطلب ہے ان میں سے 4 کو غلامی میں باقی رکھا،
معلوم ہوا کہ ورثاء کی موجودگی میں زیادہ سے زیادہ ایک تہائی یعنی 1/3 مال کی وصیت ہو سکتی ہے۔ اسی طرح صدقہ کرنا، ہبہ کرنا اور کوئی چیز وقف کرنا، اس کے متعلق بھی وصیت 1/3 یعنی ایک تہائی 1/3 مال ہی سے مال میں ہی جاری ہوتی ہے، یعنی 1/3 تک ہی ہوگی۔ اگر کوئی ہبہ کر رہا ہے یا وقف کر رہا ہے یا صدقہ کر رہا ہے تو ایک تہائی تک کر سکتا ہے۔ امام اچھا جی 3391 حدیث آگے عن ابی ہریرہ، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں قال رسول اللہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یجزی والد والدہ، نہیں حق ادا کر سکتا کوئی بھی بچہ اپنے والد کا، الا سوائے اس کے کہ یجدہ مملوکن، کہ وہ اس کو پائے اس حال میں کہ باپ جو ہے وہ مملوک ہے، غلام ہے، فیشتریہ، تو وہ اس باپ کو خرید لے، فیعتقہ، تو اس کو آزاد کر دے، رواه مسلم۔ تب جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ بچہ اپنے والد کی جو حسن اخلاق یا اس کے ساتھ نیکی اس کا حق ادا کر سکتا ہو۔ امام نووی رحمہ اللہ اس حدیث کے بارے میں یہ فوائد میں سے یہ فائدہ بیان کرتے ہیں کہ حدیث کے ضابط سے معلوم ہوتا ہے کہ عدید و اقارب کے خریدنے سے وہ آزاد نہ ہوں گے جب تک کہ ان کو باقاعدہ آزاد نہ کریں، اور جمہور اہل علم کے نزدیک یہ ہے کہ وہ خریدنے کے ساتھ ہی از خود آزاد ہو جائیں گے، اور ان کی دلیل آگے ایک دوسری حدیث بھی آ رہی ہے، فَيَشْتَرِيَهُ فَيُعْتِقَهُ۔ یہ الفاظ بیان جو ہیں یہ اس بات پر ظاہری دلالت یہ کرتے ہیں کہ اس کو بعد میں آزاد بھی کرے، لیکن جمہور کہتے ہیں کہ نہیں، یوں ہی کوئی اپنے کسی قریبی انہی رشتہ دار کو، قریبی کو کوئی بھی رشتہ دار خریدے گا تو وہ خود ہی آزاد ہو جائے گا، خواہ اس کو آزاد نہ بھی کرے۔ وعن جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ان رجل من الانصار، کے انصار میں سے، مدینہ کے انصار میں سے ایک صاحب، ایک آدمی، انہوں نے دبر مملوکن، ایک غلام کو مدبر بنایا، مدبر کیا۔ مدبر دبر یدبر تدبیر، مدبر کرنا کسی غلام کو، اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے غلام سے یہ کہنا کہ میری زندگی تک تو میرے غلامی میں ہے، جو ہی میں اس دنیا سے چلا جاؤں تو میری موت کے بعد تم آزاد ہو جاؤ گے، یہ اس کو بات بتا دے، کہہ دے، تو وہ مدبر ہوتا ہے۔ تو ولم یکن لہ مال غیرہ، تو اس نے اس کو مدبر بنایا اپنے غلام کو، لیکن اس غلام کے علاوہ اس کے پاس اور کوئی مال نہیں تھا۔ ولم یکن لہ مال غیرہ فبلغ النبی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات جب پہنچی، فقال، تو آپ نے فرمایا، من یشتریہ منی، کون اس غلام کو مجھ سے خریدے گا؟ آپ نے اس کو خریدنا بیچنا شروع کر دیا۔ فاشتراه نعیم بن النحام ب800 درہم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس آواز پر اسے نعیم بن نحام نے 800 درہم میں خرید لیا۔ متفق علیہ، یہاں تو متفق علیہ حدیث ہے۔ وفی روایت لمسلم، امام مسلم کی ایک روایت میں یہ الفاظ آئے ہیں، فاشتراہ نعیم بن عبداللہ العدوی، کہ اسے خرید لیا نعیم بن عبداللہ العدوی نے، ب800 درہم، 800 درہم میں، فجاء بها الى النبی، تو وہ درہم لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، فدفع الیہ، تو آپ نے ان درہموں کو اس کی طرف لوٹا دیا، واپس لوٹا دیا، یعنی جو مالک تھا اس کا، یعنی غلام کا، اس کو رجل من الانصار لوٹا دیا، اس کو بیچ کر، یعنی قیمت خود نہیں رکھی بلکہ اس کو بیچ کر اس کے مالک کو لوٹا دیا۔ ثم قال، پھر فرمایا کہ بدا بنفسک، اس کو خرچ کیجئے اپنی ذات پر، شروع کیجئے، فتصدق علیہ، اور اپنی جان پر اس کو صدقہ کیجئے، ضروریات پوری کیجئے۔ فَإِنْ فَضَلَ شَيْءٌ فَلِأَهْلِكَ، اور اگر کوئی چیز بچ جائے اس میں سے تو وہ اپنے گھر والوں پر خرچ کیجئے، تیرے اہل و عیال کے لیے ہے۔ فَإِنْ فَضَلَ عَنْ أَهْلِكَ شَيْءٌ، اور اگر کوئی چیز بچ جائے تیرے اہل و عیال سے، گھر والوں سے بھی، فَلِذِي قَرَابَتِكَ،
تو وہ تیرے قریبی رشتہ داروں کے لیے ہے، یعنی ان کو دے، ان پر خرچ کر۔ فَإِن فَضَلَ اور اگر اس سے بھی کوئی بچ جائے، ان ذی قرابتک شیئن یعنی تیرے جو قریبی رشتہ دار ہیں ان سے بھی اگر ان میں سے کوئی چیز بچ جائے تو پھر فہا قضا وہا قضا، تو پھر ان لوگوں کو دو، ان لوگوں کو دو، ان لوگوں کو دو جو بھی آپ کے آس پاس ارد گرد ہیں، محتاج ہیں، ضرورت مند ہیں۔ یقول آ فرما رہے تھے فبین یدئی کا اپنے سامنے، وان یمی کا اپنے دائیں جانب، و شمال کا اور اپنی بائیں جانب، جو بھی لوگ ہیں آپ اس طرف اشارہ کر کے ایک اعتبار سے اس کو سمجھا رہے تھے۔ تو ادھر ادھر آپ آگے پیچھے دائیں بائیں لوگوں کو جو قرابت داری جو غریب ہیں، قرابت داروں سے بچا ہوا، ان پر صدقہ کیجئے، اور یہ مال آپ کے لیے دنیا اور آخرت میں ہر اعتبار سے ایک بہت بڑا باعث جو ثواب ہوگا، اور اس کا نہ ختم ہونے والا جو ہے سلسلہ ثواب کا، یعنی صدقہ جاریہ بن جائے گا۔ حدیث کے الفاظ ان رجلا من الانصار دبر مملوکن، اس کو کہ انصار میں سے شخص نے غلام کو مدبر کیا، یعنی اس نے یوں کہا کہ جب میں مر جاؤں تو میرا غلام آزاد ہے۔ تو حدیث سے معلوم یہ ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدبر کو فروخت کیا۔ ٹھیک ہے جی، آگے ہے جی حدیث آگے ہمارے پاس وان الحسن الفصل الثانی، اس باب کی دوسری فصل ہے۔ حسن ان سمرہ سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ سے، ان رسول اللہ، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں، قال آپ نے فرمایا من ملک ذا رحم محرم، جو ایسے رحمی خونی تعلق والے کا مالک بن گیا، رشتہ دار کا، فوہ تو وہ ساتھ ہی آزاد ہو جائے گا۔ تو یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ اسے آزاد کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہنے کی کہ تم آزاد ہو، وہ خود ہی آزاد ہو جائے گا، اور اس کا اجر و ثواب اس آزاد کرانے والے کے ذمے آ جائے گا عمل نامے میں۔ رواہ ترمذی و ابن ماجہ، امام ترمذی اور امام ابن ماجہ نے روایت کی ہے اس حدیث کو، اور اس کی سند حسن ہے۔ من ملک ذا رحم محرم فهو حر کو انڈرلائن کیجئے، اس کا ترجمہ جو ہے وہ ذہن میں رکھیے گا۔ اور آگے وان ابن عباس، ان عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے یہ روایت عن النبی، و اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مرفوع بیان کرتے ہیں، آپ نے فرمایا اذا ولدت امۃ الرجل منہ فہی معتقۃ، جب جنم دے آدمی کی لونڈی اس سے تو وہ آزاد ہوگی، ان دوبر منہ و بعدہ، اس کی موجودگی یعنی اس کے بعد، اس کے فوت ہو جانے کے بعد مالک کی جو لونڈی ہے اگر اس مالک کا بچہ کوئی جنم دے تو وہ آزاد ہو جائے گی۔ رواہ دارمی، اور اسے امام دارمی نے روایت کیا ہے۔ تو اس کی سند جو ہے ضعیف ہے، اس لیے کہ سند میں حسین بن عبداللہ ہاشمی جبکہ شریک القاضی مدلس اور انان ہے، اور حسین بن عبداللہ ہاشمی ضعیف راوی ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی، تو بہرحال حدیث جو ہے یہ ضعیف ہے۔ تو اس کے ساتھ